آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا. کسی بریلوی عالم نے یہ اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. وہ کلپ کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. وہ میرا آپ کے ساتھ علم غیب کے اوپر کلپ ہے، وہ جو نجی چینل کے اوپر تھا اس کے حوالے سے تھا. میں نے آپ کو وہ ٹروتھ ریویل کیا تھا جو دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں نے بتایا تھا یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں. میرا تو علم غیب کے اوپر 5 سال پرانا لیکچر ہے، مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں تو میں نے اہل حدیث کو رگڑا لگا دیا علم غیب کے مسئلے میں. تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا. میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ عطائی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے. جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے. ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے. علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے، اب بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی کی ہے. اگر یہ کہہ دیں نا کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے. آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے. ان کو کہ آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی کبری نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں. علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے پھر تو انباج دساں گے بھی وہ کون ہے. تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار میں. اس عقیدے کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کمپیٹنسی سمجھ لیا. ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہ ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر ہوتا. یہ والا اگر یہ عقیدہ مانے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی عطائی تو ہے ہی، ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. وہ مستقل بذات اور ذاتی عطائی اور محدود غیر محدود والا رولا ہی نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں جی بالکل اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا. اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے، تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی. چلو 19-20 کا فرق، یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال، انجینئر ہی کر سکتا ہے، یہ مولویوں کا واسطہ روگ نہیں ہے. 19-20 کا فرق تو آپ کو تلاش کرنے میں فرق ہے نا یار. 19 وچوں 19 گلاں نبی نو پتا نے، ایک 20 گل سی جیڑی اللہ نو پتا نبی نو نہیں پتا، تو وہ تو بڑی مشکل ہوگی تلاش کرنی. جہاں پہ سمندر میں چڑیا کی چونچ کی نوک پہ پانی لگ رہا اور سمندر اللہ کا علم ہو، جہاں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، تو اس میں تو آپ ہزاروں باتیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتا ہے اور نبی کو نہیں پتا. دسو تسی جب یہ بات کریں گے اور جی اسی کو فیتا مارن بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی گستاخی ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جھوٹا کلیم ہے. ان کا پتہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے، صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے. ما کانا و ما یکون کا کیا مطلب ہے؟ اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے. یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں، صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے، وہ تو اتنا بڑا فرق ہے اننے نو بھی نظر آ جائے گا. ذرا گنواؤ نا. ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے، قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے.
قرآن میں جگہ جگہ ہے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. نبی آپ سے قیامت آپ فرمائیں یہ علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس لیول پہ جا کے بات کیا نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے میں, آپ اس کی تلاش میں ہیں. آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اللہ کے پاس. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غیب کی 5 کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جتنا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں کہتا ہوں ان کی یہ بالکل میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے, یہ بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کمپیٹنسی کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود حاصل کر لیتے ہیں. ایک بار ہی اللہ نے ان کو دے دیا, اب وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں. اس دینے کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نے خود حاصل کیا. ہم اسی عقیدے کو تو باطل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیا ہوا, بلکہ جب دکھانا ہوتا ہے اسی وقت اتنا ہی دیا جاتا ہے بس. یہ عقیدہ ہے. اچھا اس میں میری جو ایک یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا آپ کو ملتے ہیں اور وہ چونچ کی اور سمندر کی مثال دیتے ہیں, ان کو کوئی چونچ اور سمندر تو انفینٹ اور زیرو کا فرق ہے. تو کوئی موٹی موٹی کو 8-10 باتیں گنواؤ نا جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا ہے تو تانوں پہ جان گے اگوں. تو پھر کو کی بات کیوں کرتے ہو پھر جب آپ اتنا بڑا ڈیفرنس ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن سے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ کئی چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو گستاخی اور فیتا مارنا, فیتا تو تسی خود مارے اے فیتا تے احمد بریلوی صاحب نے دولت المکیہ میں لکھا ہے کہ وہ چونچ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. یہ فیتا کس نے مارا ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے. فیتا مار کے سائڈ تے ہو گیا, پیمائش بھی دسو نا سانو, خالی فیتا ہی مار دے پیو. گنواؤ نا کیڑی کیڑی چیز نبی نو پتا ہے, کیڑی کیڑی چیز اللہ نو پتا ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں میری ایک ان کے مناظر ہیں, ان سے بات ہوئی تھی, محدث بھی ہیں, تو وہ فرمانے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں نا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہمارے علم میں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس پہ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلک میں, یعنی مسلک سے مراد ان کی طرح بریلوی تو نہیں ہوتے نا, وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو بریلوی تو آج بنے, ہمارا تو پیچھے سے مسلک چلا آ رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ میں اس میں اختلاف رہا ہے, بلکہ ایک منیب الرحمان صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں, پتہ نہیں آپ اساتذہ میں آئے یا نہیں ہے, لیکن برحال وہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں بعض مسائل میں. انہوں نے بھی مجھے کہا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان باتوں میں اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں تو ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے اس قسم کے مسائل میں. وہ کہتے نہیں تو پھر گستاخی کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ مین یہ ہے کہ جو غیب کا مسئلہ ہے نا, یا میں آپ کو مناظر جو ہے کہ ان کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم یہ جو بات کرتے ہیں غیب کی, یہ بیسیکلی ہمارے کنٹیکسٹ میں بات ہے, یعنی ہمارے لیے وہ چیزیں غیبی ہیں. باقی وہ کہتے ہیں سارے علم غیب کو کون انکار کر رہا ہے؟ آپ تو سوال گندم جواب چنا, ہم تو مانتے ہیں. ہم نے تو کہا جو آپ نے کلیم کیا ہے نا اس کی لسٹ ہمیں بنا کے دیں. نہیں وہ کہتے ہیں لسٹ ہم بنانے کے مجاز ہی نہیں, ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں. علم نہیں ہے تو پھر آپ ماں کانا وما یکون کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے علم کا سارے ماں کانا وما یکون کیوں کلیم کر رہے ہیں پھر آپ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے, یہ آپ نے کیوں کلیم کیا ہے پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے, آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا وما یکون. تسی چنگے بریلوی نہ رہے ہو, جا کے پوچھو ماں کانا وما یکون. نہیں وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمارے تو بڑے جو 4-5 علماء ہیں نا, نعیم الدین مراد آبادی صاحب, احمد رضا بریلوی جی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر پڑھ لیں, مفتی احمد ہاں نعیمی صاحب کا نام جال حق میں نا علم غیب کی تفسیر پڑھ لیں. اچھا انہوں نے دنیا کا ہر علم ثابت کیا ہے, کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی ہے. جب آپ نفی کسی چیز کی نہیں کر رہے تو ہمیں چونچ اور سمندر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں شاہ جی ان کو جس طریقے سے میں نے ان کی چیزیں پکڑ کے ہائی لائٹ کی ہیں نا, میں نے مرض پکڑ لیا ہے. اب آپ ان سے یہ والا مسئلہ پوچھیں گے نا تو اب آپ کو علم غیب سمجھ آئے گا کہ اصل میں علم اہل حدیث سے پولے انہوں نے پتہ ہی کسی چیز نہیں. لیکن ایک اس میں سوال وہ کر سکتے ہیں نا, میں کیونکہ بات کروں گا ان سے پوچھوں گا, وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا, تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, تو مجھے قرآن سے پتہ چلا. اچھا ہاں تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات, تو نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے, تو میرے پاس بھی قیامت کا علم تو نہیں ہے نا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی, کون سے سن میں آئے گی. یہی بات اللہ نے کنوے کر دی, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے. ابھی نماز عصر کا وقفہ کر لیں, انشاءاللہ باقی سوالات بعد.